بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنے پی ایس وائی 101 کا لیسن نمبر 39 کریں گے۔ لیسن نمبر 39 میں ہم لوگ سائیکو تھراپسٹ کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ سب سے پہلے ہم لوگ بیہیویئر ماڈیفیکیشن کے بارے میں بات کریں گے، اور پھر اس کے علاوہ جو باقی کی جو اپروچز ہیں ان کو ہم لوگ کمپلیٹ کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو بیہیویئرل اپروچ سے ریلیٹڈ کچھ ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں تھراپیز پڑھی تھی، آپرینٹ کنڈیشننگ، کلاسیکل کنڈیشننگ، آبزرویشنل لرننگ والی۔ آج ہم لوگ بیہیویئر ماڈیفیکیشن کے بارے میں، اس کے بعد جو کوگنیٹو اپروچ ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے، اور بلیف سسٹم کو یعنی کہ انسان کی سوچ کو ہم لوگ کیسے آلٹر کر سکتے ہیں، کیسے بدل سکتے ہیں، اس کو بھی ہم لوگ اسٹڈی کریں گے۔ آپ لوگ انشاءاللہ لیکچر سنیں گے جو سب کچھ آپ لوگوں کے مائنڈ میں بیٹھ جائے گا۔ لیکچر سنتے ہیں نا تو ایک پیارا سا کمنٹ ضرور چھوڑا کریں، مجھے پتہ چلے آپ لوگوں کو کیسا جو ہے نا وہ سمجھ میں آیا۔ ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف۔ ڈسکارڈ پہ لازمی جوائن کر لیں، ٹھیک ہے؟ ڈسکارڈ کا جو میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے نا، آپ لوگ اس کو اوپن کریں، وہاں پہ جوائن کرنے کا سارا میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہوا ہے، اس کے تھرو آپ لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف۔ سب سے پہلے بیہیویئر ماڈیفیکیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بیہیویئر ماڈیفیکیشن ایک ایسی تھراپی ہوتی ہے، ایک ایسی انٹرونشن، ایک ایسی اسٹریٹجی ہوتی ہے جس کو ہم لوگ بیہیویئرس کو ماڈیفائی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور بیہیویئرس کو ہم لوگ کس طرح سے ماڈیفائی کرتے ہیں کہ جو ڈیزائرڈ بیہیویئر ہوتا ہے نا، جس کو ہم لوگ بڑھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس کی فریکوینسی کو ہم لوگ بڑھا دیتے ہیں، اور جو انڈیزائرڈ بیہیویئر ہوتا ہے اس کی فریکوینسی کو، اس کی شدت کو ہم لوگ اتنا زیادہ کم کر سکتے ہیں کہ وہ بالکل ختم ہو جائے۔ یہ جو اس کے لیے جو پرنسپل استعمال کیا جاتا ہے وہی لرننگ پرنسپل استعمال کیا جاتا ہے۔ شیپنگ زیادہ تر یوز کی جاتی ہے۔ اب شیپنگ کیا ہوتی ہے اس کو ہم لوگ آگے پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو کچھ یاد ہو تو کچھ ہم لوگ پچھلے لیکچرز میں بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ ویسے جو آپ کا ہے نا فائنل کا پورشن جو ہے سائیکالوجی 101 کا، یہ بہت زیادہ ایزی ہے ایز کمپیئر ٹو دا مڈ۔ بہت ساری چیزیں تو مڈ والی ہی ریپیٹ ہو گئی تھیں، وہی انہیں کو الیبوریٹ کر کے بتایا گیا تھا، اور ویسے بھی اوور آل یہ ایزی ہی ہے، اتنے زیادہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ بیہیویئر ماڈیفیکیشن میں جو سٹیپس ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے گولز آئیڈینٹیفائی کرنے ہوتے ہیں کہ کیا آپ کا ٹارگٹ بیہیویئر ہے کون سا، آپ لوگ کون سا بیہیویئر اچیو کروانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے مطابق آپ لوگ انٹرونشن ڈیزائن کرواتے ہیں، جو ایشوز انوالو ہوتے ہیں اس کے مطابق آپ لوگ کمپوننٹس کو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں۔ مختلف ایشوز کے لیے ہر جو ہے نا وہ آپ لوگ الگ الگ ساتھ اسٹیپ آپ لوگ پہلے سے لکھ لیتے ہیں، پلانڈ قسم کا آپ لوگ پروگرام بنا لیتے ہیں۔ پھر آپ لوگ اس پلان پروگرام کا امپلیمنٹیشن کرواتے ہیں، ساتھ میں کیئرفل مانیٹرنگ بھی آپ لوگ جاری رکھتے ہیں۔ اب ہم لوگ یہاں پہ بات کرتے ہیں شیپنگ کیا ہوتا ہے۔ شیپنگ ہوتا ہے کہ سکسیسو یعنی کہ ایک سیکوینس کے فارم میں کنٹینیوسلی آپ لوگوں کو جو ڈیزائرڈ رسپانس ہوتا ہے اس کو آپ لوگ اس حد تک ری انفورس کرواتے ہیں کہ اگلا انسان اس کو مکمل طور پہ سیکھ جائے۔ شروع میں آپ لوگ ری انفورس کرواتے ہیں ریوارڈ کی مدد سے۔ اب اگر چھوٹی بہت بھی اگر کوئی سکسیس آپ کو مل گیا تو بھی آپ لوگ ریوارڈ اگلے بندے کو دیں گے، آپ لوگ اس کے بیہیویئر کو ری انفورس کروائیں گے۔ جب ایک ڈیزائرڈ رسپانس ہوتا ہے، جب وہ انسان سیکھ جاتا ہے تو بھی آپ نے اس کے بعد بھی کچھ عرصے تک آپ لوگوں نے اس کو فالو کرنا ہے، اس کو آپ لوگوں نے ری انفورسمنٹ کروانی ہوتی ہے۔ لیکن جب ایک دفعہ مکمل طور پہ آپ لوگ اب یہ دیکھ چکے ہیں کہ انسان کا بیہیویئر اب اس حد تک انسان وہ سیکھ چکا ہے کہ وہ اب سیلف انفورسنگ بیہیویئر ہو گیا، یعنی کہ اب ہم لوگ اس کو ریوارڈ وغیرہ نہیں بھی دیں گے تو بھی وہ کام بالکل اچھے طریقے سے کرے گا، پھر وہاں پہ آپ لوگوں کو ری انفورسمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے انسان میوزیکل انسٹرومنٹ مکمل طور پہ بجانا سیکھ جاتا ہے تو بیہیویئر تھراپی بہت زیادہ یوزفل ہوتی ہے۔ 50 to 90% ایسے پیشنٹس خاص طور پہ جن کو فوبیاز ہوتے ہیں یا ان کو اینزائٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں یا اور بھی مختلف قسم کے ناگوار بیہیویئرز ہوتے ہیں جیسے اسموکنگ وغیرہ یا ڈرگس کا استعمال کرنا، ان کے لیے بیہیویئر تھراپی بہت ہی اچھی ثابت ہوتی ہے۔ نان پروفیشنلز بھی ان کو یوز کر سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ایک اچھا اور ایک سستا ایک طریقہ ہوتا ہے کسی بھی پرابلم کو ان لرن کروانے کا، لیکن اس کو کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے آبزرویبل بیہیویئر کے اوپر، اور انسان کے اندر موجود جو تھاٹس اور ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اس کو ایویلویٹ نہیں کیا جاتا۔ بیہیویئر ماڈیفیکیشن میں کوگنیٹو اپروچ بھی استعمال کی جاتی ہے۔ کوگنیٹو آپ کو پتہ ہے کہ تھاٹس پیٹرن سے ریلیٹڈ جو انسان نے اپنی ویلیوز وغیرہ بنائی ہوتی ہیں، اپنا جو اس کی سوچ وغیرہ ہوتی ہے وہ ساری کوگنیٹو کے اندر آ جاتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے نیگیٹو اور ان ایکسیپٹیبل بیہیویئر کو ہم لوگ کنسٹرکٹیو اسٹریٹجیز کے تھرو ماڈیفائی کرواتے ہیں۔ کنسٹرکٹیو اسٹریٹجیز کا یہ مطلب ہوتا ہے ہم لوگ اس کے اندر ایک پازیٹیو جو ایک مثبت سوچ ہوتی ہے نا اس کو ہم لوگ کنسٹرکٹ کرواتے ہیں۔ انسان کی بلیفز، انسان کا ایٹیٹیوڈز، اس کے سوچنے سمجھنے کے طریقے بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں اس کی بیہیویئر ماڈیفیکیشن کو۔ تو بیہیویئر کو ماڈیفائی کروانے کے لیے یہاں پہ بھی ری انفورسمنٹ ہی ٹیکنیکس کا استعمال کیا جاتا ہے۔
ڈیزائرڈ گول کو اٹین کرنے کے لیے کچھ ریئلسٹک اسٹریٹجیز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، کنٹینیوس انسان کو فیڈ بیک بھی دی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ جو بیہیویئر میڈیفیکیشن ہوتا ہے اس میں کچھ یہاں پہ اسٹیپس ہیں۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ گولس کو آپ لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا ٹارگیٹ بیہیویئر ہے کون سا، آپ لوگ کون سا بیہیویئر انسان کے اندر انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں، اور جو بھی بیہیویئر ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہوتی ہے اس کو آپ لوگوں نے پہلے ریکارڈ کرنا ہوتا ہے، پھر آپ لوگوں نے انٹرونشن ڈیزائن کرنی ہوتی ہے، کمپوننٹس وغیرہ کو آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ ڈیزائن کرنا ہوتا ہے، پھر آپ لوگوں نے ایک پلان پروگرام کو امپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے، ساتھ میں آپ لوگوں نے کیئرفل مانیٹرنگ کرنی ہوتی ہے۔ جب آپ لوگ امپلیمنٹ کروا دیتے ہیں تو امپلیمنٹیشن فیز کے دوران جتنے بھی ایونٹس، پروگرس، پرابلمس وغیرہ آئیں ان سب کو بھی ریکارڈ کرنا ہوتا ہے، اور آخر پہ پھر آپ لوگوں نے پروگرام کو ایویلیویٹ کرنا ہوتا ہے۔ پروگرام کے اندر جہاں پہ آلٹریشنس کی ضرورت ہو، تبدیلیوں کی ضرورت ہو، وہاں پہ آپ لوگ آلٹریشنز اور تبدیلیاں وغیرہ کر دیتے ہیں۔ تو اسٹیپس یہ سارے آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے، ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے، کوئی سے بھی 3 اسٹیپس وہ دے سکتے ہیں، کون سے وہ کہتے ہیں کہ اس میں کون سا اسٹیپ انوالو نہیں ہوتا۔ اچھا، بلیف سسٹم کو یعنی کہ انسان کے سوچنا اور انسان کا جو ایک عقیدہ ہوتا ہے جو بھی وہ بلیف بنا لیتا ہے نا، اس کو بھی چینج کرنا۔ زیادہ تر جو نفسیاتی پرابلمس ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان اپنا اور اس کا جو دوسروں کے ساتھ ریلیشن شپ ہے اس کو پرسیو کیسے کرتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ ایک نیگیٹو سوچ بنا لیتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں ہر بندے کی نیگیٹو سوچ ان کی ایک ہوتی ہے، ہر چیز کو نیگیٹو وے میں لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ارریشنل بلیف سسٹم ہوتا ہے نا، اس مطلب یہ جو ہوتا ہے کہ منفی جو سوچ ہوتی ہے اس کو بھی چینج کرنا تھراپسٹ کا مین فوکس ہوتا ہے۔ اس میں 2 طرح کی تھیوریز ہمیں دی گئی ہیں۔ کوگنیٹو تھیوری آف ڈپریشن، ایرن بیک نے یہ والی جو ہے نا ایک تھراپی انہوں نے بنائی تھی ڈپریشن کے جو مریض ہوتے ہیں نا ان کے لیے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو تھراپسٹ ہوتے ہیں وہ جو ڈپریسو پرسن ہوتے ہیں ان کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ ان کی جو نیگیٹو تھنکنگ پیٹرنز ہوتے ہیں ان کو چینج کرتے ہیں اور ان کو پرابلم کو سالو کرنے کی مختلف قسم کی ٹیکنیک سکھاتے ہیں۔ اب ڈپریشن کیوں ہوتی ہے انسان کے اندر؟ کیونکہ انسان بار بار نیگیٹو تھاٹس کو بار بار سوچتا رہتا ہے، اس کو بار بار نیگیٹو تھاٹس آتی رہتی ہیں اس کے دماغ میں، یہ آٹومیٹکلی بھی ہوتا ہے، اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے بھی ڈپریشن ہوتی ہے۔ تو 4 طرح کے ٹیکٹکس استعمال کیے جاتے ہیں اس طرح کی سوچ کو چینج کرنے کے لیے ڈپریشن کے مریضوں کے لیے۔ سب سے پہلے تو جو بھی پیشنٹ کی جو منفی جو بیلیفس ہوتے ہیں نا ان کو چیلنج کیا جاتا ہے، ڈپریشن کی مین وجوہات کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے، اور انوائرمنٹ میں اگر ایسی کوئی سچویشن پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان اس کو کوپ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس کو بھی چینج کیا جاتا ہے۔ آلٹرنیٹیو سکھائے جاتے ہیں کہ آپ نے کمپلیکس پرابلمس کو کیسے سولو کرنا ہے، مختلف قسم کے آلٹرنیٹیو سلیوشنز اور افیکٹو سلیوشنز انسان کو بتائے جاتے ہیں۔ دوسری جو ایک اور تھراپی استعمال کی جاتی ہے دیٹ از راشنل ایموٹو بیہیویئر تھراپی۔ البرٹ ایلس، یہ نیمز بہت امپورٹنٹ ہے کہ کوگنیٹو تھیوری اور ڈپریشن کس نے دیا تھا؟ ایرن بیک نے دیا تھا، اور راشنل ایموٹو بیہیویئر تھراپی البرٹ ایلس نے دیا تھا۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ جو ارریشنل بلیفس ہوتے ہیں نا ان کو زیادہ ایکسیپٹیبل وے میں چینج کرنا چاہیے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی ہمیشہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ چیز ایسے ہونی چاہیے، شوڈ، مسٹ اور ought، یہ چیز بالکل ایسی ہی ہونی چاہیے، ہمیں ایسی ہی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کلائنٹس کو منع کیا جاتا ہے کہ شوڈ، مسٹ، ought کی طرف آپ نے نہیں جانا، بلکہ جو چیز جیسے ہوتی ہے آپ لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ مختلف قسم کی کنفرنٹیشن ٹیکنیکس کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ فوکس کیا جاتا ہے کہ راشنل ریزننگ کے تھرو جو ہوتی ہے نا انسان کا ایٹیٹیوڈ کو چینج کیا جاتا ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے کہ ریالٹی میں ہر کوئی ویسی نہیں ہوتی جیسے کہ ہم لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ٹاسک یہی ہوتا ہے کہ انسان کی جو سیلف وارتھ ہوتی ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، اس کا تحفظ انسان کو دلایا جاتا ہے، اور انسان کا پوٹینشیل بڑھایا جاتا ہے سیلف ایکچوئلائز ہونے کا، اور جتنی بھی نیگیٹو تھاٹ پیٹرنز ہوتی ہیں ان کو بلاک کروایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہم لوگ نے دیکھا تھا بیہیویئرل تھراپیز تھیں، اب ہم لوگ دیکھتے ہیں ہیومنسٹک تھراپیز۔ ان ہیومنسٹک اپروچ کا مین جو تھیم ہے وہ یہی ہے کہ انسانوں کے اپنے خود اندر یہ کیپیبلٹی موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنی ڈیسٹنی کو، اپنی لائف کو شیپ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہیئر اینڈ ناؤ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، یعنی کہ انسان خود یہ دیکھتا ہے کہ مجھے اب یہ چیز کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں کرنے کی ضرورت ہے، اس کے مطابق ہی وہ چیز جو ہے وہ کرتا ہے۔ انسان کے اندر یہ بھی کیپیبلٹی موجود ہوتی ہے کہ جتنے بھی انوائرمنٹل انفلوئنسز ہوتے ہیں یا اس کے اندر پائے جانے والے جو ایسے افیکٹس ہوتے ہیں جو کہ اس کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ
ان سارے پرابلمس کو اوور کم کر سکتا ہے. اس میں یہی کہتے ہیں کہ ہمیں پرسنالٹی کو ایز اے ہول ہی اسٹڈی کرنا چاہیے. ہولنس اور کمپلیٹنس بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے رادر دین کہ آپ لوگ اس کو سیپریٹ کریں اور ڈس انٹیگریٹڈ اور اسٹرکچرل پارٹس میں آپ لوگ اس کو ڈیوائڈ کر کے اس کو اسٹڈی کریں. ہیومنسٹک اپروچ زیادہ تر زور دیتی ہے انڈیویجول فریڈم کے اوپر کہ ہر انسان کو مکمل آزادی حاصل اپنے فیوچر کو وہ ڈائریکٹ کر سکتا ہے, اس کے مطابق وہ کام کر سکتا ہے, گول حاصل کرنے کے لیے اپنی مرضی سے کام کر سکتا ہے. انسان کے اندر یہ کیپیسٹی موجود ہوتی ہے کہ وہ پرسنلی گرو کر سکتا ہے. انٹرنسک وارتھ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے سیلف اسٹیم ہوتی ہے نا, اس طرح انٹرنسک وارتھ انسان کی عزت نفس وغیرہ, انسان کی اپنی نظر میں اس کی کیا ویلیو ہے. ٹھیک ہے, انسان کے اندر یہ بھی پوٹینشیل موجود ہوتا ہے کہ وہ سیلف فلفلمنٹ بھی حاصل کر سکتا ہے, اپنی ضروریات کو خود پورا کر سکتا ہے. یہاں پہ راکرز کی اپروچ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. انہوں نے ایک کلینکل تھیوری دی تھی. کلینکل تھیوری انہوں نے دی تھی کہ یہ کلائنٹس کو جیسے ڈیل کیا کرتے تھے نا, اس ایکسپیرینس کی بیس پہ راگر نے کئی سالوں کے بعد یہ والی ہمیں تھیوری بتائی تھی. یہ بالکل فریڈ کی تھیوری کے ساتھ تھوڑی ملتی جلتی ہے. بہت اچھی مانی جانی ایک لاجکس کی بیس پہ اور بڑی سوچی سمجھی یہ والی تھیوری موجود ہے ہمارے سامنے. یہ والی جو تھیوری نا, یہ زیادہ تر ایک ہی فیکٹر کے اوپر زور دیتی ہے, فورس آف لائف. ٹھیک ہے, فورس آف لائف یعنی کہ ہماری زندگی کو خود ہی آگے موٹیویٹ کرنے کے لیے کچھ فورسز موجود ہوتے ہیں. ہماری اپنی ضروریات ہوگی, انسان کا اپنا پوٹینشیل ہوگا, یہ والی چیزیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ایکچوئلائزنگ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے, یعنی کہ انسان کے خود اپنے اندر یہ موٹیویشن پائی جاتی ہے کہ اس نے کیسے اپنے پوٹینشیلز کو استعمال کرتے ہوئے ایک فل پاسبل لیول تک اس نے پہنچنا ہے. اس کے مطابق ہی وہ اپنی جو ہے نا اس کو ایک موٹیویشن بھی ملتی ہے اور اس کے مطابق ہی وہ چیزوں کو آگے لے کے چلتا ہے. انسان فل فنکشننگ کے ایک مرحلے تک جاتا ہے. انسان کے اندر یہ بھی کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ فل فنکشننگ کر سکتا ہے. فل فنکشننگ کا کیا مطلب ہوتا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ MCQs ہے کہ یہ راکرز نے زیادہ زور کس کے اوپر دیا تھا, فورس آف لائف کے اوپر زور دیا تھا, اور یہ ہیومنسٹک اپروچ کے اندر موجود ہے. فل فنکشننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بہترین لیول تک نفسیاتی طور پہ ایڈجسٹمنٹ ہے انسان کے اندر, بہترین لیول تک نفسیاتی طور پہ وہ بالکل میچور ہے, اس کے اندر کمپلیٹ کانگروس موجود ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کانگروس ہوتی کیا ہے. انسان کی ایک ہوتا ہے نا سیلف, یعنی کہ جو ہم خود ہوتے ہیں, اور ایک ہم نے ایک آئیڈیل سیلف بنایا ہوتا ہے کہ ہم نے اس تک پہنچنا ہے. اب ان دونوں کے درمیان اگر میچنگ پائی جاتی ہے نا, یعنی کہ ہمیں لگتا ہے کہ واقعی میں ہم لوگ ایک آئیڈیل سیلف بن رہے ہیں آہستہ آہستہ, تو یہ ہوتی ہے کمپلیٹ کانگروس. اور ان کانگروس وہ ہوتی ہے کہ آپ کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ میں کبھی بھی آئیڈیل سیلف تک, جو میں نے ایک آئیڈیل بنایا ہوا اس تک میں پہنچ ہی نہیں سکتا. یعنی کہ آپ کے سیلف میں اور آئیڈیل سیلف میں ایک مس میچ ہوتا ہے, تو یہ ہوتی ہے انکانگروئنس. اب اور چوتھی چیز یہ ہے کہ فلی فنکشننگ کے اندر جو آ جاتی ہے کہ انسان بالکل ہر طرح کے ایکسپیرینس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے, اوپننیس ہوتی ہے اس کی ایکسپیرینس کی طرف. تو ایسے انسان کو ہم لوگ کہیں گے کہ اس کے اندر فل فنکشننگ موجود ہے, اور انسان اس لیول تک خود ہی پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. یہ والی ایک فورس ہوتی ہے جو کہ ہماری لائف کے اندر موجود ہوتی ہے. ہیومنسٹک اپروچز جو ہے تھراپی کے لیے, یہ والی اپروچ یہ کہتی ہے کہ لوگوں کا اپنی لائف کے اوپر پورا کنٹرول ہوتا ہے, اور ہیومنسٹک اپروچ زیادہ تر زور دیتی ہے پرسن کے اوپر, سیلف کے اوپر, انسان ہر مطلب الگ الگ انسان کے اوپر, پرسنل گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے اوپر. ہیومنسٹک اپروچ میں بہت ساری دوسری بھی تھیوریز انوالو ہیں جن کی اسی طرح کی سملر اورینٹیشن ہے, اسی طرح کی سوچ ہے, جیسے کہ ایگزسٹینشیل سائیکالوجی اور فینومینالوجیکل سائیکالوجی. یہ دونوں ٹرمز بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ کون سی سائیکالوجی کے ساتھ ان کا ایک ریلیشن ہوتا ہے, تو ہیومنسٹک اپروچ کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ ہوتا ہے. اس میں ہیومنسٹک اپروچ والے یہ کہتے ہیں کہ تھراپسٹ کے اندر 3 طرح کی کوالٹیز ہونی چاہیے. راگرز یہ کہتے ہیں کہ 3 طرح کی کوالٹیز ہونی چاہیے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو کوالٹی ہونی چاہیے تھراپسٹ کے اندر کانگروئنس کی. کانگروئنس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ایمانداری پائی جائے, خلوص پایا جائے کلائنٹ کی طرف, وہ ایک مخلص ہو کے بات کرے کلائنٹ کے ساتھ. دوسری جو کوالٹی ہونی چاہیے دیٹ از ایمپتھی. ایمپتھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی آپ کے اندر ایبلٹی ہونی چاہیے, آپ ان کی فیلنگس کو فیل کرنے کی ایبلٹی ہونی چاہیے. تیسری چیز رسپیکٹ. رسپیکٹ کا یہ مطلب ہے کہ اگلے کلائنٹ کو آپ لوگ اس کی عزت کریں, اس کو آپ لوگ ایکسیپٹ کریں بغیر کسی غرض کے, آپ لوگ اس کو ایک پازیٹیو ریگارڈ دیں, اس کو آپ ایکسیپٹ کریں جیسا وہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم لوگ بول دیں گے رسپیکٹ. اچھا, کارل راگرز نے جو سائیکو تھراپی بتائی تھی, اس کو پرسن سینٹرڈ, کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی یا نان تھراپیو تھراپی بھی کہا جاتا ہے, یا پھر اس کو راگرین تھراپی بھی کہا جاتا ہے. تو یہ نیم سارے کے سارے بہت امپورٹنٹ ہیں. اس میں یہ جو ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں وہ ٹیکنیک, اس کا نام ہے ریفلیکشن. ریفلیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایموشنل ایکسپیرینسز کو مرر کرنا, یوں سمجھ لیں کہ ایک آئینہ دکھانا, کاپی کرنا, یوں سمجھ لیں. تھراپسٹ کا رول یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جو ہے نا وہ اس کی انسان نے پیشنٹ نے جو کچھ بھی بتایا ہوتا ہے, ٹھیک ہے,
اس کو اس مینر میں ڈسکس کرتا ہے کہ پیشنٹ کو اس کی پرابلمس کا حل مل جائے. ٹھیک ہے, اسی جو پیشنٹ نے بتایا ہوتا ہے نا اسی کو ہی ریفلیکٹ بیک کر کے پیشنٹ کو اس طریقے سے ساری سچویشن دکھانا کہ اس کے پرابلمس کا حل مل جائے. مین اس تھیوری کا اس تھراپی کا ایم یہی ہوتا ہے کہ انسان کو ہیلپ آؤٹ کرنا کہ وہ گرو یا سیلف ایکچولائز کیسے کر سکتا ہے. اور بھی مختلف قسم کے اپروچز ہیں. ایگزسٹینشل تھراپی, ویسے تو اگر ہم لوگ دیکھیں تو جو ہیومنسٹک اپروچ ہے ان کی جو تھراپی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ہر انسان کے اندر بس اس کو آزادی حاصل ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک پوٹینشیل موجود ہوتا ہے کہ وہ خود ایک ایکسٹریم ایک فل فنکشننگ لیول تک جا سکتا ہے. ایگزسٹینشل تھراپی یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے انسان کو ایک آزادی تو حاصل ہوتی ہے لیکن جب وہ اپنی آزادی کو ڈیل نہیں کر سکتا تو اس کی وجہ سے اس کے اندر مختلف قسم کی پریشانیاں, خوف وغیرہ اور مایوسی وغیرہ یہ سب کچھ پیدا ہوتا ہے, تکلیف اس کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا یہ اس تھراپی کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا گول یہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہمیں فریڈم حاصل ہے لیکن فریڈم کو افیکٹو طریقے سے گرپ کرنا اور اپنی فریڈم کو یوز کرنا ویلیو سسٹم کے مطابق یہ ہماری لائف کا گول ہونا چاہیے. ایسا تو نہیں ہے نا کوئی انسان یہ کہے کہ بس مجھے آزادی حاصل ہے منہ اٹھا کے کوئی بھی کام کرتے, ایسا نہیں ہوتا. آپ لوگ یہ دیکھیں کہ سوسائٹی میں آپ کا ویلیو سسٹم کیا ہے, کون سی چیز غلط ہے کون سی چیز ٹھیک ہے, اس کے مطابق آپ لوگ اپنی فریڈم کو یوز کریں. یہ جو تھراپی ہے یہ فوکس کرتی ہے کہ ہر انسان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے کچھ چوائسیز اپنی لائف میں لینی ہوتی ہیں تو وہ یہ چیز دیکھ کے لینا کہ کیونکہ مجھے یہ ذمہ داری مطلب وہ اپنی ذمہ داریوں کے مطابق اپنی وہ چوائسیز کرے کہ جو اس کی رسپانسبلٹیز ہیں اس کے مطابق وہ اپنی فریڈم کا استعمال کریں. تھراپسٹ کا یہاں پہ یہی جاب ہوتا ہے, یہی اس کا کام ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا پوری دنیا کے بارے میں کیا ویوز ہیں, کیا اس کی سوچ ہے, اس کو چیلنج کرنا اور اس کو اڈاپٹ وغیرہ کرنا, یہ سب کچھ تھراپسٹ کا کام ہوتا ہے. گسٹال تھراپی فوکس کرتے ہیں کہ انسان کی پیشنٹس کی جتنی بھی تھاٹس اور فیلنگس وغیرہ ہوتی ہیں نا ان کو کل ملا کے ایک انٹیگریٹ ہول بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یوں سمجھیے کہ ساری تھاٹس اور فیلنگس آپس میں مکسچر بنا لیتے ہیں. اب اس میں وہ خود پیشنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اب یہاں پہ اس سچویشن میں خود کو رکھ کے دیکھیں. ٹھیک ہے, ان تھاٹس کو اور فیلنگس کو ایز اے ہول آپ لوگ خود سوچ کے دیکھیں. فار ایگزامپل دیکھیں نا, اگر کوئی انسان ہے اس کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کنفلکٹ ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ تھراپسٹ اس کو بولے گا کہ آپ خود کو اپنی ماں یا باپ کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں اور ان کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق ان کی پوزیشن کے مطابق آپ لوگ اس سارے مسئلے کو ایکسپیرینس کریں. اس میں تھراپی کا یہی مین جو ایم یہی ہوتا ہے کہ یہ چیز فائنڈ آؤٹ کرنا کہ انسان کے لیے کون سی چیز زیادہ فرسٹریٹنگ ہے, کون سی چیز کنفلکٹنگ ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو بتائے گا. جب وہ اپنی فادر اور مدر کی جگہ پہ خود کو رکھ کے سوچے گا تو اپنے بارے میں بھی سوچے گا, ایز اے فادر مدر بھی سوچے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی چیز اس کو زیادہ پریشان کر رہی ہے, کون سی چیز اس کے لیے زیادہ کنفلکٹنگ ہے, تو وہ پھر آپ کو بتائے گا. تو اس کے مطابق آپ لوگ اس کی تھراپی کریں گے. اس کے بعد گروپ تھراپی ہوتی ہے. یہ وہ تھراپی کی فارم ہوتی ہے جس میں بہت سارے لوگ آپس میں مل کے پرابلمس کو اور ڈیفیکلٹیز کو دوسرے گروپ ممبرس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. مختلف قسم کے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا آپس میں کوئی ریلیشن نہیں ہوتا, وہ سارے مل بیٹھتے ہیں ایک تھراپسٹ کے ساتھ اور مختلف قسم کے سائیکولوجیکل پرابلمس کو وہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں تھراپسٹ کے ساتھ. کسی کیس میں تو تھراپسٹ ایکٹیو ہوتا ہے, یعنی کہ تھراپسٹ ہی تمام لوگوں کو ان کے پرابلمس کا سولوشن بتاتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو گروپ میں دوسرے ممبرز ہوتے ہیں وہ آپ کے ایشوز کے بارے میں آپ کو پروسیڈ کرتے ہیں اور آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. زیادہ تر جو لوگ اس میں ایشوز ڈسکس کرتے ہیں وہ اسموکنگ سے ریلیٹڈ, الکوہولزم سے ریلیٹڈ, اور جو اگر کسی انسان کے پاس سوشل سکلز نہیں ہے تو اس سے ریلیٹڈ زیادہ تر اس میں ڈسکشن وغیرہ کرتے ہیں. گروپ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ایموشنل سپورٹ بھی مل جاتی ہے, سجیشنز بھی آپ لوگوں کو مل جاتی ہیں, اور اس طرح سے یہ ایک ہیلپ فل سچویشن ہوتی ہے سملر سرکمسٹانسز. اس کے بعد ایک فیملی تھراپی ہوتی ہے. فیملی تھراپی میں کیا ہوتا ہے کہ فیملی کے جتنے بھی ممبرز ہوتے ہیں نا ان کو بھی انوالو کیا جاتا ہے پرابلم کا سولوشن ڈھونڈنے میں. تھراپسٹ کیا کرتا ہے کہ فیملی ممبرس کو بھی ایک یونٹ کی طرح کنسیڈر کرتا ہے, کیونکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے اس میں ہر ممبر ایک کنٹریبیوٹر کی طرح ہی کام کرتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو مین پرابلمز ان کے فیملی ممبرس کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں, تو کوئی بھی مسئلہ کچھ بھی ہو, ایون کہ اگر ٹریٹمنٹ وغیرہ بھی کرنا تو اس میں بھی فیملی ممبرس بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ فیملی ممبرس کے ساتھ کیونکہ آپ لوگ بات چیت کرتے ہیں تو تھراپسٹ کو ایک انڈرسٹینڈنگ مل جاتی ہے کہ یہ تمام فیملی ممبرس آپس میں انٹریکٹ کیسے کرتے ہیں. فیملی تھراپسٹ کا یہی بیلیو ہوتا ہے کہ پرابلمس ہمیشہ فیملی میں سے ہی ارائز ہوتی ہیں. کیوں ارائز ہوتی ہیں؟ کیونکہ فیملیز نے خود بہت سخت قسم کے کچھ قانون بنائے ہوئے ہوتے ہیں
رولز اینڈ رسپانسبلٹیز اسائن کی ہوتی ہیں ہر بندے کو، روایتی طریقے سے فیملی چل رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ وہ یہی کہتے ہیں کہ پرابلم کا سلوشن تب ملے گا جب ہم لوگ فیملیز کے اندر نئے پیٹرنز اڈاپٹ کروائیں گے، نئے کنسٹرکٹیو رولز ہم لوگ اڈاپٹ کروائیں گے اور ان کے بیہیویئر کے پیٹرنز کو چینج کریں گے، تو پوری فیملی کی ہی تھیراپی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد بایو میڈیکل تھراپیز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بایو میڈیکل تھراپیز ہوتی ہیں کہ میڈیکلی جو ہوتی ہیں نا، جیسے عام ہاسپٹلس وغیرہ میں میڈیسنس کا استعمال کرنا، سائیکو سرجریز وغیرہ کرنا، لائف اسٹائل کو چینج کرنا، جیسے کہ نیوٹریشن وغیرہ کا جو اس کو کرنا چینج، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری ہوتی ہیں کہ ایڈوائزز وغیرہ دینا، تو یہ سب کچھ بایو میڈیکل تھراپیز کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ تھا آپ لوگوں کا آج کا لیکچر، ایزی تھا، چھوٹا ہی تھا۔ انشاءاللہ اگلا جو لیکچر ہوگا نا، اس میں ہم لوگ اب سائیکالوجی کے ایریاز کے بارے میں پڑھیں گے، کون کون سے مین ایریاز ہوتے ہیں۔ ایزی ہیں اگلے لیکچر، اتنے زیادہ کوئی مشکل نہیں ہے، اگلے سارے کے سارے جو ہے نا وہ ایزی ہی ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ ایک دفعہ لیکچر سنیں گے تو آپ لوگوں کو وہ یاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ بس آپ لوگ اس کو ریڈ کر لیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ڈسکارڈ پہ لازمی جوائن کر لیجئے گا۔ ویڈیو کا جو لنک ہے وہ میں نے پچھلی ویڈیو کے بھی آئی تھنک میں نے اینڈ پہ لگایا تھا، یا پتہ نہیں اس سے پچھلی میں، تو آپ جن بچوں نے نہیں جوائن کیا ہوا وہ پلیز جوائن کر لیں۔ چینل کے ہوم پیج پہ جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ بھی وہ ویڈیو مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، آگے ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔